ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، آج اس دور میں ایسے لوگ اپنے آپ کو امت کی ڈرائیونگ سیٹ پر سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کو یعلمون اور تعلمون کا فرق ہی معلوم نہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سلف صالحین، صحابہ تابعین اور ائمہ دین نے امت کو کچھ نہیں سمجھایا۔ قرآن و سنت کو سمجھانے کا اصل فریضہ تو انہیں سونپا گیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیات کی ایسی تفاسیر کرتے ہیں کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے کبھی ایسی کوئی تفسیر نہیں کی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا بتاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سے بڑھ کر سنت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے جو عرض کیا انہیں یعلمون اور تعلمون کا فرق بھی معلوم نہیں، اور یہ ہمارا ایک محاورہ ہے، اردو میں عموماً استعمال ہوتا ہے کہ جس کو بالکل کسی علم کی ابجد سے بھی واقفیت نہ ہو اسے کہتے ہیں کہ اسے یعلمون تعلمون کا ہی پتہ نہیں۔ اور بنیادی طور پر عربی زبان کے قواعد کے حوالے سے جو شخص جاہل ہو، جس شخص کو بالکل ہی پتہ نہ ہو کہ عربی زبان اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے یعلمون تعلمون کا بھی پتہ نہیں۔ اور یہ یعلمون اور تعلمون دو صیغے ہیں۔ یعلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور تعلمون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ان دونوں صیغوں کی بھی اگر کسی واقفیت نہ ہو، کسی کو ان دونوں میں فرق بھی نہ کرنا جانتا ہو، تو وہ چٹا ان پڑھ ہے، عربی زبان سے بھی قرآن و سنت سے بھی۔ یعلمون کا معنی وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، تعلمون تم جانتے ہو یا تم جانیں گے۔ ہمارے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ وہ یعلمون تعلمون کا بھی فرق نہیں جانتے۔ اور میں ایک مثال پیش کرتا ہوں یہاں پر کہ وہ اپنے لیکچر میں بذام خود قرآن کی تفسیر پڑھا رہے، اور لوگ بھی بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے اور مرزا صاحب کی علمی حالت کیا ہے، وہ بھی اپنے تئیں قرآن کی تفسیر ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مرزا صاحب ترجمہ کرتے قلیلا ما تؤمنون۔ تؤمنون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا۔ بہت کم ہو جو تم ایمان لاتے ہو، تو مرزا صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح تذکرون بھی اصل میں تتذکرون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ بہت کم ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے بہت کم ہیں جو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ مرزا صاحب نے غائب کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ جس شخص کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے وہ چلا ہے امت کو آیت مباہلہ کی تفسیر پڑھانے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت مباہلہ کی صحیح تفسیر تو میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں۔ اور جنہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دین کے عالم ہیں، وہ عالم ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم میں بتاؤں گا۔ اور یہ تو در حقیقت انہوں نے پوری امت کو چیلنج کیا ہے۔ 1400 سال صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اور آج تک کے تمام علماء کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ سارے ہی آیت مباہلہ کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔ دراصل مرزا صاحب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر بھی ہٹ درمی اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں تسلیم نہیں کر رہے۔
ہمارے سینکڑوں یوٹیوب پہ کلپس موجود ہیں جن میں مرزا صاحب کی غلطیاں علمی طور پر اور تحقیقی طور پر لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہر بات کو بحوالہ مرزا صاحب کی طرف منسوب کیا ہے تو مرزا صاحب کی ویڈیو ہے یا مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے، اور قرآن و سنت سے اس کا رد کیا ہے تو اس کے سکینز ہم نے لگائے ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابھی تھوڑے وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے دام فریب سے نکل چکے ہیں اور صحابہ کرام کی محبت سے سرشار ہو چکے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے نہ تو ان کلپس کا کوئی جواب دیا ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کیا ہے کہ میری یہ غلطی تھی، میں اسے مانتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ ویسے وہ اپنے آپ کو بڑا حق پرست سمجھتے ہیں۔ تو جب مرزا صاحب نے نہ تسلیم کیا دلائل کو، نہ ان کا کوئی جواب دیا، اور جب انہیں دعوت دی گئی کہ آؤ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹیبل ٹاک جو کرنے یا کروانے والے وہ تو باولے کتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء سو ہیں نا، انہیں کتا کہا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو مرزا صاحب کو ان کی گمراہیاں بتاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ ان سے باز آ جائیں۔ دیکھیں قرآن و سنت کی نصوص یہ ہیں، دلائل یہ ہیں جس طرح ہم نے پیش کی ہیں الحمدللہ۔ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء سو جو ہیں یہ کتے ہیں، اور یہ ٹیبل ٹاک جو کہتے ہیں نا کہ کرنی چاہیے، یہ تو گویا کہ کتوں کے ساتھ بات چیت، یا یہ بولے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے علماء سو کو، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء بیانڈ ریپیئر ہیں۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ ہانپتے ہی رہیں گے۔ لہٰذا جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ علماء کے ساتھ ذرا بیٹھ کے کوئی پیچ اپ ہو جائے، کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے، وہ اللہ میرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ٹیبل ٹاک، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بکے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ابھی بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت نرم گفتگو کرتا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں جتنے بھی لوگ مرزا صاحب کو غلط سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، ان سب کو انہوں نے بولے کتے قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی علماء ہیں نا، یہ سارے کے سارے قرآن نے ان کو بولے کتے کہا ہے۔ تو مرزا صاحب اگر کوئی آپ کو کہے کہ قرآن نے آپ کو گدھا کہا ہے تو پھر کیسا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ یہ جو لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، جس طرح گدھا کتابیں اٹھا لے تو عالم نہیں بن جاتا۔ تو کوئی اگر آپ سے کہہ دے معذرت کے ساتھ، ہم نہیں آپ سے کہتے، ہم تو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، آپ کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ کو تو گدھے ہیں، یہ کتابیں جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری آپ تو ان سے بالکل یکسر جاہل ہیں، کیونکہ یہ اکثر تو عربی کتب ہیں اور عربی زبان سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ ایسے ہی جیسے قرآن نے کہا ہے نا گدھے پر کتابیں لاد دیں، تو کیا پھر یہ درست ہوگا طرز عمل؟ نہیں مرزا صاحب، جب یہ درست نہیں تو آپ دوسروں کو بولا کتا کہیں تو پھر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی مکتب فکر اسلام کا وہ آپ سے متفق نہیں ہے، نہ اہل حدیث، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، کوئی بھی۔ ہاں شیعہ لوگوں کو آپ سے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ آپ اہل سنت کا نام لے کر شیعوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پوری طرح آپ سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں، یہ کتے بولے کتے ہیں، اور میں ہی ایک بندہ ہوں جو بالکل صحیح ہوں۔ تو بہرحال آپ کی حالت یہ ہے مرزا صاحب کہ آپ سب کو بولے کتے کہتے ہیں۔ جب آپ نے دلائل کو سنا نہیں، سن کر مانا نہیں، مان کے رجوع نہیں کیا ہے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایک عالم نے آپ کو دعوت دی کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی ہٹ دھرم ہو جائے، دلائل کو مانے ہی نہ ہو، حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی ڈٹا رہے اپنی ڈٹائی پر، تو اسے مبالغہ کی دعوت دی جائے۔ تو مبالغے سے باطل ہمیشہ فرار ہوتا رہا ہے۔ بہت کم موقع ایسے ہیں کہ کوئی پھنس گیا اور بہت زیادہ پھنس گیا اور اس نے مبالغہ کر لیا اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا، جیسا کہ مرزا غلام محمد قادیانی۔ مرزا غلام محمد قادیانی دجال، جھوٹا مدعی نبوت، اس نے مبالغہ کر لیا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی سے، اور وہ پھر عبرت ناک موت مرا۔ مبالغے کی عبارت انہوں نے یہ لکھی کہ جو بندہ جھوٹا ہے
وہ سچے کی زندگی میں عبرتناک موت مر جائے۔ پھر ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو کچھ سالوں بعد ہی عبرتناک موت مر گئے، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وہ مرزا کی وفات، مرزا دجال کی وفات، اس کی موت کے بعد بھی 40 سال زندہ رہے۔ تو یہ ایک اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئی، اور جو گمراہ لوگ تھے اہل حق سے، جو پہلے ہی مبالغے سے ڈرتے تھے، وہ اور زیادہ دبک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عبرت ہے ہمارے سامنے، اب کون ہے جو اتنا جگرا نکالے اور کہے کہ میں مبالغہ کرتا ہوں؟ اس نے مطلب اپنی زندگی خود ہی بربادی میں ڈالنی ہے، خود ہی موت کو دعوت دینی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ اہل حق ہیں، ان سے مبالغہ کر کے ہمارا ہی نقصان ہونا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی مبالغہ نہیں کریں گے۔ جب مرزا صاحب کو مبالغے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے سرے سے مبالغے کو حرام ہی قرار دے دیا، کہتے ہیں مبالغہ تو ہے ہی حرام، اور کہنے لگے کہ آیت مبالغہ کی تفسیر وہ سمجھائیں گے۔ تو آج ہم مرزا صاحب کی اس گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے کی ہے، اور خود مرزا صاحب کے اصولوں کے مطابق ہی قرآن و سنت کے دلائل اپنی جگہ پر پیش کریں گے، سلف صالحین کا عمل، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا فہم اپنی جگہ پر پیش کریں گے، لیکن مرزا صاحب کا اپنا جو قانون اور اصول ہے وہ بھی پیش کریں گے کہ مرزا صاحب یہ کیا منافقت اور کیا دوغلی پالیسی ہے۔ ایک جگہ پر آپ یہ کہتے ہیں، دوسری جگہ پر آپ دوسری بات کہتے ہیں، ایک جگہ پر آپ کے موافق بات ہوتی تو فوراً اس کو کہتے ہیں یہ سنت ہے، دوسری جگہ مخالف ہوتی تو اس کو آپ بالکل اگنور ہی کر جاتے ہیں، اور اس کو بھی معاذ اللہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو مذاق بنایا، جب مبالغے کی دعوت دی گئی نا تو آپ نے جناب سوال کروایا کہ سوال کیا جائے جی مبالغے کے حوالے سے۔ آخری سوال ہے جی آج کی مجلس کا، جی اور بڑا اہم اور کریٹیکل سوال ہے۔ لاہور کے ایک اہل حدیث عالم ہیں جو زیادہ تر ننگے ساری نظر آتے ہیں، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے آپ کو مبالغہ کا چیلنج دیا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم انجینئر صاحب سے مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے آئیں، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں۔ اور پھر وہاں آپ نے اس کو مذاق بنایا، دراصل وہ قرآن کریم کی آیت کا مذاق تھا۔ قرآن کریم کی آیت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے حق واضح کر دینا ہے، اگر کوئی لوگ اس حوالے سے آپ سے پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ ان سے کہہ دیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بھی لے آؤ، پھر میدان میں لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تم بھی بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے مبالغہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کرے، انہیں تباہ و برباد کرے۔ تو اس طرح یہ قرآن کریم کی تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل یہی تعلیم آپ کو پڑھ کے سنائی گئی مرزا صاحب، کہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اپنی بیویاں لے آؤ، اپنے بیٹے لے آؤ، خود آ جاؤ میدان میں اور آ کر مبالغہ کر لو۔ اس پر آپ نے مذاق اڑایا اور کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کو لے کر ہی نہیں گئے تھے، آپ صرف اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آل امیہ کو بچانے کی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں، آپ اس کے اوپر صرف ڈسکشن کریں گے آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آل امیہ کو بچانے کی۔ پہلے تو مرزا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے کہاں تھے اور کب گئے تھے؟ آپ جو صحیح الاسناد کی رٹ لگاتے ہیں، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت آپ مرزا صاحب پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تھے۔ مرزا صاحب آپ ایک روایت بھی ثابت نہیں کر سکتے، اتنی بڑی جہالت آپ نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، اور مذاق آپ علماء کا اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بیویوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہی نہیں گئے تھے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے ہی نہیں، ایسی نوبت آئی ہی نہیں، چیلنج قبول ہوا ہی نہیں آگے سے۔
تو جب آپ گئے ہی نہیں، کسی نے حامی بھری ہی نہیں کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں، مباہلے کے میدان میں پہنچے ہی نہیں، تو بیویوں کو کہاں لے کر جانا تھا؟ نہ آپ بیویوں کو لے کر گئے، نہ آپ بیٹوں کو لے کر گئے، نہ آپ نواسوں کو لے کر گئے، نہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کے گئے۔ آپ یہ جو رٹ لگا رہے ہیں کہ آپ تو بیٹی کو لے کر گئے اور داماد کو لے کر گئے اور نواسوں کو لے کر گئے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے مرزا صاحب۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا صحیح مسلم کی حدیث، کہ میں صحیح مسلم کی حدیث سے اس کی شرح کر رہا ہوں، آپ بتائیں دکھائیں صحیح مسلم میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو اور نواسوں کو لے کر مباہلے کے لیے گئے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے مباہلے کے لیے گئے ہی نہیں، جیسا کہ ہم آگے دلائل سے یہ بات ثابت کرنے والے ہیں، مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے، کسی نے میدان میں آنے کی جرات ہی نہیں کی ہے مرزا صاحب آپ کی طرح، نہ وہ آئے ڈرتے ہوئے اور نہ آپ میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آئے ہی نہیں وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لے کر کہاں جانا تھا؟ جو آپ یہ تانا دے رہے ہیں کہ بیویوں کو لے کر ہی نہیں گئے اور اس پر مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں۔ ایک بات یہ، دوسرا آپ نے کہا کہ آل امیہ کو بچانے کی آپ کی ساری جو ڈاکٹرائن ہے وہ ختم ہو جائے گی اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو لے کر ہی نہیں گئے۔ مرزا صاحب آپ پورے رافضیت کی طرف چلے جا رہے ہیں اور پورے رافضی بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ واپس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگر بالفرض مباہلہ ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو لے کر نہیں گئے تھے، تو اس سے آل امیہ کا کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگر مباہلے میں نہیں گئیں، مباہلہ ہوا بھی، آپ لے کر بھی نہیں گئے، تو اس سے آل امیہ کے ان کی شان یا ان کی منقبت پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہاں، دو طرح سے مجھے بات سمجھ آتی ہے، آپ لوگ جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھیں گے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آل امیہ سے، جن کا نام ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جن کے بھائی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے خلاف آپ اپنی جو ہے نا وہ خبث باطن کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آل امیہ کی جو بیوی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر نہیں گئے۔ پہلے تو یہ تعلق مجھے سمجھ آتا ہے، تو کیا دشمنی ہے آپ کو ازواج مطہرات سے؟ آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان کے بارے میں بھی کہیں کہ مجھے ان کے لیے بھی جو مجھے رنج ہے یا میں ان کو بھی قابل عزت نہیں سمجھتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حامی تھیں، اور جیسا کہ ہم تفصیلاً پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، فضائل معاویہ کے حوالے سے ہمارا لیکچر آنے والا ہے انشاءاللہ بہت تفصیلی، اس میں بھی ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہی موقف تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، بلکہ وہ تو کہتی تھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ میری عمر بھی لگا دے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کو رنج ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی آل امیہ کی حامی کیوں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو آل امیہ میں سے تھے اور جن کی شہادت ہوئی تھی، ان کے قصاص کے حوالے سے مطالبہ کر رہی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ رنج ہے آپ کو؟ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا اور بیویوں کو نہیں لے کر گئے، یہ بات ثابت بھی ہو جائے بالفرض، تو اس سے آل امیہ پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو یہ دو باتوں کا جواب آپ نے دینا ہے، اور آپ نہیں دیں گے قیامت تک، اور یہ کھلی رافضیت ہے مرزا صاحب۔ اللہ کے لیے آپ اس سے توبہ کریں۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تفصیلاً، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ نہیں کیا، ایسی کوئی روایت دنیا میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے مطلب جھگڑا کرتے ہیں باوجود دلائل دیکھنے کے، مانتے نہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، تو آپ انہیں چیلنج دے دیں۔ وہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا۔ کسی کافر نے، کسی مشرک نے، کسی بدبخت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا،
اس نے بالکل چیلنج قبول ہی نہیں کیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں میں سے صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گئے، بیویاں ساتھ لے کے ہی نہیں گئے۔ تو کہتے ہیں ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مبالہ جو ہمیں مبالے کرتے ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ مبالے والی آیات اور حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر آؤ، تو بیوی تو ہے ہی نہیں، آپ کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ مبالے میں گیا کون کون تھا۔ اور عورت میں کون؟ صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ، بیوی نہیں ساتھ لے کے گئے۔ تو میں نے کہا ہے ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مبالہ جو ہمیں مبالے کرتے ہیں نا، یعنی آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ مبالے والی آیات اور حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے، یہ تو ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گی۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو لے آؤ، تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر اس میں، تو آپ کو تو یہ پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ مبالے میں گیا کون کون تھا۔ مرزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے بیویوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر چیلنج دیا گیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آ جاؤ، اور اپنے آپ کو میدان میں لاؤ۔ بالکل یہی آیت پڑھ کر آپ کو چیلنج دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے نساء کا ذکر کیا ہے۔ نساء بیویوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں اصولی اور بنیادی طور پر، اگرچہ اس کا معنی عورتیں کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد دوسری عورتیں بھی ہوں، تب بھی ایک بیٹی کو لے جانے سے عورتوں والا حکم پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ آپ ان سے کہیں اپنی عورتوں کو لے کر آئیں۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیویاں ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ تو مرزا صاحب ایک بیٹی تو پھر بھی عورتیں نہیں ہے، ایک بیٹی تو واحد ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ، ایک بیٹی کو لے جانے سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے مرزا صاحب کہ قرآن کے اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا؟ بتائیں نا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹی کو لے کر گئے، بیویوں کو لے کر نہیں گئے؟ یہ تو پورا جھوٹ ہے آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبالے کے لیے گئے تھے، بیویوں کو لے کر نہیں گئے تھے، بیٹی کو لے کر گئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تھے تب بھی بیویوں کو لے کر نہ جانے کا ذکر، عدم ذکر، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو لے کر نہیں گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنے دونوں نواسوں کو اور اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے، اس پر آگے تفصیلی بات ہوگی کہ آپ نے بلایا، مبالے کے لیے نہیں لے کر گئے، بلایا۔ اگر اس سے مراد مبالے کے لیے لے کے جانا آپ ثابت کر لیں، ہم مان جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ لے کر گئے تھے، پھر بھی بیویوں کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ خود آپ بار بار بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے، حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے، تو حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں آ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو حدیث میں اگر آ گیا بالفرض اس سے مراد یہ تھے لے کر جانا تھا، نکلنا تھا، مبالے میں لے کر جانا تھا، پھر بھی بیویوں کا عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں بنتا مرزا صاحب۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے؟ اس سے آگے آپ نے کہا کہ عدم ذکر احادیث میں تو آتا ہی ہے، لیکن قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے۔ عدم ذکر سے احادیث بھری پڑی ہیں، عدم ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے۔ عدم ذکر سے قرآن کریم بھی بڑا پڑا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، لہٰذا عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں۔ یہ اصول آپ بار بار بیان کرتے ہیں، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبالے کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسوں کو اور اپنے داماد کو لے کر گئے تھے، اگر یہ مان لیا جائے تو یہاں سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ بیویوں کو نہیں لے کر گئے؟ خود مرزا صاحب آپ کے اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور یہ جہالت ہے اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار ہے، کیونکہ کتنی نصوص ہیں جہاں عدم ذکر ہے، پھر وہاں بھی آپ کہیں گے کہ یہ چیز موجود ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض
مباہلے کے لیے نکلے ہوتے، اپنے بیٹوں کو یعنی نواسوں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو لے کر گئے ہوتے، اور یہ لکھا ہوتا، قرآن میں بھی لکھا ہوتا یا حدیث میں بھی لکھا ہوتا کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے، تب بھی اس میں یہ احتمال تھا کہ چونکہ وہ اگلے جو بالمقابل ہیں وہ بیویوں کو لے کر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کو لے کر نہیں گئے، وہ بیویوں کو لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کو لے کر جاتے۔ لہٰذا یہاں بھی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ گئے تھے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ آپ بیویوں کو نہیں لے کر گئے تھے، حالانکہ ایسا کچھ ثابت نہیں، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے بیویوں کو چھوڑا تھا جان بوجھ کے کسی اور وجہ سے۔ یہ بھی احتمال تھا کہ وہ بیویاں نہیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویاں نہیں لے کر گئے، وہ بیٹیوں کو لے کر آئے آپ بھی بیٹی کو لے کر چلے گئے، بس اتنا۔ اب حالانکہ یہ تو ثابت ہی نہیں سرے سے کہ آپ گئے ہوں، مباہلے کے لیے تو آپ گئے ہی نہیں سرے سے، جیسا کہ آگے ہم دلائل سے ثابت کرنے والے ہیں۔ اب مرزا صاحب کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شرم آئے گی؟ لوگوں کو آپ شرم دلاتے ہیں کہ ان کو شرم و حیا ہی نہیں، کیا آپ کو شرم و حیا آئے گی اور آپ اس بات کو سوچیں گے اور غور کریں گے کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تو میں یہ سارا یہ جو پورا پراپیگنڈا کر رہا ہوں ازواج مطہرات کے خلاف بھی اور آل امیہ کے خلاف بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں آل امیہ میں، سسرالی رشتہ داریاں، ان پر آپ تان کر رہے ہیں تو کس بنا پر کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ثابت ہی نہیں۔ اب دلیل بھی ایک سن لیں، آگے تفصیل پھر آئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مرزا صاحب صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے یہ صحیح سند سے بات ثابت ہے۔ تفسیر عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدثنا معمر قال اخبرنی عبد الکریم الجزری عن اکرمۃ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لو خرج الذين يباهلون النبي صلی اللہ علیہ وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مباہلہ کرتا، اگر کسی نے یہ سوچا بھی تھا کہ میں مباہلہ کروں اور اگر وہ مباہلہ کر لیتا، کوئی بھی لوگ مباہلہ کرتے تو وہ اس طرح اپنے گھروں کو لوٹتے کہ نہ ان کے پاس اپنے اہل و عیال میں سے کوئی بچتا اور نہ کوئی مال بچتا، گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کا مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ الفاظ پر غور کریں کہ اگر کوئی مباہلہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تب یہ ہوتا، مباہلہ کیا ہی نہیں تو یہ ہوا ہی نہیں۔ مرزا صاحب بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مباہلہ نہیں ہوا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مباہلہ کرتا تو یقیناً جن چیزوں کو انہوں نے لے کر آنا تھا اہل و عیال کو، وہ بھی ادھر ہی تباہ و برباد ہو جاتے ساری دنیا کے سامنے، ان کا مال جائیداد سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ عبرت بن جاتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا اور یہ جھوٹے ہیں، واقعی ان پر لعنت برس گئی۔ اب آپ مرزا صاحب بتائیں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں اور دلیل صحیح سند کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ بتائیں کہ کون کلیئر نہیں ہے آیت مباہلہ کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خود ہی کلیئر نہیں ہے آیت مباہلہ کے بارے میں، آپ اب بتائیں کہ کیا آپ کلیئر ہیں آیت مباہلہ کے بارے میں؟ آیت مباہلہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے مباہلہ کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی جیسا کہ ہم عرض کرنے والے ہیں ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ آیت مباہلہ کی تشریح نہیں آتی، انہیں تفسیر نہیں آتی، ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آیت مباہلہ کی تفسیر کیا ہے اور آیت مباہلہ سے اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کر اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر دیں۔ سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکیں۔ مرزا صاحب آج ہمارا حوصلہ چیک کریں ذرا، بیٹھیں ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں اور یہاں بھی بیان کرنے والے ہیں، آیت مباہلہ بھی بیان کریں گے اور وہ حدیث بھی جسے آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61، اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح میں آئی ہے وہ 2404 نمبر 2404 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔
آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یا صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان دونوں نصوص میں کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ ہوا تھا، جس کا مطلب ہو کہ بیویوں کو چھوڑ کر بیٹی اور داماد کو اور نواسوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ مرزا صاحب اگر آپ سچے ہیں تو اس آیت سے یا اس حدیث سے ہمیں دکھائیں۔ رہ کی بات کہ اس آیت میں کیا ہے، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 60 جو اس سے پچھلی آیت ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے نبی، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس حوالے سے بالکل بھی شبہ نہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر آپ سے کوئی شخص اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی تکرار کرتا ہے، دلائل دیکھنے کے بعد بھی ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو وحی آ گئی اس کے بعد بھی آپ سے کوئی اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے، تو فقل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، تمہاری عورتوں کو اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو بھی لے کر آتے ہیں میدان میں، تمہیں بھی بلاتے ہیں کہ تم بھی لے کر آؤ اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر لیں گے، سارے ہی اس پر آمین کہیں گے، سارے ہی دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے، تو پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ یہ آیت ہے۔ اب اس آیت میں کہیں ہے کہ مبالغے میں آپ گئے تھے یا ایسا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ اگر یہ ایسا کریں تو آپ آگے سے انہیں یہ دعوت دیں، آپ انہیں چیلنج دیں۔ قبول تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا، قبول نہیں کیا انہوں نے، یہ چیلنج دینا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ جھوٹے ہیں اور خفت کا سامنا انہیں کرنا پڑے، اور یہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دے دیا۔ اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یہ صحیح مسلم میں جو 2404 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں جو مباہلہ کے حوالے سے ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، باقی تفصیلات ہم انشاءاللہ فضائل معاویہ والے چیپٹر میں لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ولما نازلت هذه الآیہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں چیلنج دے دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یعنی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، آگے ہم مباہلہ کریں۔ اتنے الفاظ ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھی ہم لے کر آتے ہیں میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب مباہلہ ہوا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، تو چیلنج انہیں دینے سے پہلے آیت ابھی نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی آگے صحابہ تک جانی ہے، پھر آگے پہنچنی ہے کفار تک، یہودیوں تک، نصرانیوں تک، جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان تک پہنچنی ہے۔ اس سے پہلے ہی آیت نازل ہوتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، فقال فرمایا، دعا کی، اللہم اے اللہ، ہؤلاء اہلی، اللہم اے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں، ہؤلاء اہلی، میرے گھر والے تو یہی ہیں، انہیں میرا اہل بنا دے۔ دراصل نوح علیہ السلام کی اگر وہ جو سٹوری ہے قرآن نے بیان کی ہے کہ جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، دعا کر دی کہ ان ابنی من اہلی، میرے اللہ میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا میرا اہل ہے، میرے اہل میں سے ہے، اسے بچا لے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ مشرک ہے اور مشرک آپ کا اہل نہیں بن سکتا۔ تو دراصل بیٹا اصل میں اہل ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت میں بھی یہ تھا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا تھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج دینا تھا کفار کو، دشمنان اسلام کو، کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تھا نہیں، فوت ہو گئے سارے بچپن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو میرا بیٹا بنا دے، یہ میرے بیٹے کے مقام پر آ جائیں، اگرچہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، جیسے قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہوئی نہیں، یعنی وہ جوان نہیں ہوئی، فوت ہو گئے بچپن میں ہی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس وقت اولاد فوت ہو چکی تھی، یعنی جو نرینہ اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بیٹے تھے فوت ہو چکے تھے۔ جب بیٹے تھے نہیں، قرآن نے کہا کہ آپ کفار کو چیلنج دیں کہ بیٹوں کو لے کر آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسن و حسین کو بلایا، اگرچہ بیٹے نہیں ہیں، یہ نواسے ہیں، اور نبی ظاہر ہے کہ جو نسب چلتا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ اس طرح چلے گا کہ بیٹوں کے بیٹے ہوں، بیٹوں کے بیٹے پوتے، ان کو بیٹے کہا جاتا ہے، تو بیٹی کے بیٹے نواسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل ہیں، تو میرے بیٹوں کی جگہ میرے نواسوں کو قبول فرما لے، اور میرے اس چیلنج میں میرے نواسے آ جائیں بیٹوں کی جگہ پر۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ ان کو میرا اہل بنا دے۔ ایسے ہوگا اللہم اجعل ہؤلاء اہلی، اے اللہ اجعل محذوف ہوگا، کیونکہ دعا کر رہے ہیں، ظاہر ہے دعائیہ کلمات، اللہم اے اللہ تو انہیں میرا اہل بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کیونکہ سورہ احزاب کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں قرآن کریم میں، تو وہاں سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور انہیں اہل بیت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے اور ان کی تطہیر کا تذکرہ ہے، جسے روافض اچھالتے ہیں، وہاں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں بھی میرے اہل میں شامل فرما دے۔ جب یہ اہل میں آ جائیں گے تو پھر یہ نواسے جو ہیں یہ بیٹوں کی جگہ شمار ہوں گے، تو پھر میں جب چیلنج کروں گا تو اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اللہ نے انہیں میرے بیٹے قرار دیا، یہ میرے اہل بن گئے ہیں، لہٰذا میں انہیں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ اصل تھی مرزا صاحب آیت مباہلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اسی لیے نساء کا وہ لفظ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بلا لیا اور اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو بلا لیا۔ لے کے جانے کا تو میرے صاحب کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا کہ آپ مبالے کے لیے گئے ہوں۔ پہلی بات ہے کسی نے مبالے کا چیلنج قبول کیا ہو، کسی کی ہمت اور جرت ہی نہیں ہوئی۔ اور مرزا صاحب آج ہم جیسے گناہ گاروں کا آپ چیلنج قبول نہیں کر پا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، دنیا کے سامنے آپ عبرت کا نشان بن جائیں گے، آپ قبول نہیں کر رہے۔ ہمارے جیسے گناہ گاروں کا چیلنج یہ مباہلہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج کس نے قبول کرنا تھا؟ انہیں پتہ تھا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ مبالے کے لیے آ جاتے پھر نہ ان کا اہل میں کوئی بچتا، نہ گھر والا کوئی بچتا، نہ مال بچتا، اس لیے وہ آئے ہی نہیں، ڈر گئے، دبک گئے، بالکل کسی نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا ہے۔ یہ حالت ہے مرزا صاحب آپ کی، اور آپ دوسروں پر جھوٹا ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں جی بیویوں کو لے کر نہیں گئے، جی ان کی جناب ڈاکٹرائن فیل ہوگی۔ مرزا صاحب آپ کو اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے کہ آپ کی علمی حالت کیا ہے اور آپ بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے ہیں۔ اب میں یہاں عرض کروں کہ اس حدیث کے یہ جو صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے، اس کے ابتدائی ٹکڑے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی،
اس کا تذکرہ ہم پہلے اسپیشل پورے ویڈیو کلپ میں کر چکے ہیں، وہ ساری بات میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ پھر آدھا گھنٹہ یہاں لگ جائے گا، چونکہ ایک بات ہو چکی ہے اور تفصیلاً ہو چکی ہے، ہم اس کو ریوائز نہیں کریں گے اس طرح۔ ہم اسپیشل کلپ اپلوڈ کر چکے ہیں بہت عرصہ پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلپ کی وجہ سے بھی بہت سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اس کلپ کا نام ہے، اس کلپ کو آپ یوٹیوب پہ جا کے یا آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اسلام میڈیا لکھ لیں اور آگے آپ لکھ لیں کہ کیا لفظ سب کا کیا معنی ہے، لفظ سب اتنا لکھیں اور ساتھ اسلام میڈیا لکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا کلپ کھل جائے گا اور آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا کلپ اس حوالے سے ہمارا ہے جس پہ جزوی حوالے سے اس حدیث پر بھی بات کی گئی ہے، جو الفاظ جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اعتراض کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، وہ کلپ ہے کیا صحابہ گالی دیتے تھے؟ آپ لکھیں کیا صحابہ گالی دیتے تھے، آپ گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، ساتھ میں اسلام میڈیا لکھ دیں، انشاءاللہ کلپ کھل جائے گا۔ یہ کلپ بھی بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم نے وہاں اس حدیث کی ساری شرح کر دی ہے، وہ جو الفاظ محل اعتراض آپ بتاتے ہیں نا کہ وہ الفاظ ہیں اور یہ جناب اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے، مرزا صاحب وہ بھی آپ کے گاٹے فٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ حدیث آپ کے گاٹے فٹ ہوگی، یہ ہمارے گاٹے نہیں، آپ کے گاٹے فٹ ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمارے سینکڑوں ویڈیو کلپ ہیں جن کی تعداد اب الحمدللہ 300 کے قریب ہونے والی ہے، اور ہر کلپ میں آپ کی کوئی نہ کوئی جہالت اور کوئی نہ کوئی آپ کی گمراہی، آپ کی جو خیانت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ سارے کلپ آپ کے گاٹے فٹ ہو گئے، لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جواب دو، لیکن آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ میں تو بچ گیا ہوں۔ نہیں مرزا صاحب نہیں، ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے اللہ کے فضل سے، جن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ضرور آپ کو چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ ہمارا کام بہت تیز ہونے والا ہے انشاءاللہ، یہ دعوت جیسے جیسے پھیلتی جائے گی، جس بندے تک پہنچی ہے اللہ کے فضل سے وہ متاثر ہوا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم تو مرزا صاحب کو سن رہے تھے تو آپ کا کلپ سامنے آیا، سنا تو پھر سنتے ہی چلے گئے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ پھر اتنی سی بات ہے مرزا صاحب، چند منٹ ہمارے ساتھ جو بندہ بیٹھ جاتا ہے، جو سن لیتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دامن فریب سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہونے والی بات، یہ بات بھی آپ کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، ہم پہلے کئی دفعہ اشارتاً اور کئی دفعہ تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں 7305 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے تکرار اور ان کے اختلاف اور ان کے جھگڑے کا ذکر ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ استبا، جن الفاظ کو آپ بنیاد بناتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اے سعد آپ غلط کیوں نہیں کہتے، ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کا معنی لعنت کیوں نہیں کرتے، گالی گلوچ کیوں نہیں کرتے، نعوذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی ترجمہ آپ یہاں لا کر دیں نا۔ صحیح بخاری کی 7305 نمبر جو حدیث ہے اس میں علی اور عباس رضی اللہ عنہما کا آپس میں سب کرنا، استبا، انہوں نے ایک دوسرے کو سب کیا، کریں مانا لعنت کرتے ایک دوسرے کو کرتے رہے، کریں مانا گالی گلوچ کرتے رہے، نعوذ باللہ، نہیں نا، ایک اختلاف تھا، اس اختلاف میں ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے کہ نہیں آپ نہیں صحیح میں صحیح ہوں، اس کو لفظ سب سے یہاں صحیح بخاری کی 7305 نمبر میں سب کے لفظ سے اس کو بیان کیا گیا، اور بالکل یہی الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بولے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو لعنت کرنے کا حکم دیا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر جھوٹی سچی جو روایتیں اکٹھی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جھوٹی روایتیں ٹھونستے ہیں اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو اصل یہی معنی ہے۔ تو اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ، ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، غالباً 10 نمبر ہے، کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو گالیاں دلواتے تھے، لعنت کرواتے تھے، یہ پورا لیکچر ہے الحمدللہ ہمارا 1 گھنٹے کے قریب، یہ احباب سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جو وساوس ہیں، شیطانی وساوس، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رفع ہو جائیں گے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہیں، یہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہی مرزا صاحب آپ نے کہا کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 2404 نمبر، یہ بیان نہیں کر سکتے۔
مرزا صاحب ہم نے تو بیان کی ہوئی ہے، یہ آپ کا یہ اعتراض تب بنتا جب ہم نے اس پر بات نہ کی ہوتی۔ اللہ کے فضل سے کئی سال پہلے کا وہ ہمارا جو ہے ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس کی تشریح بھی ہم کر چکے ہیں۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے گاٹے فٹ ہوتی، بیان ہی نہیں کرتے؟ ہم تو بیان کرتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، عربی زبان سے تو آپ ناواقف ہیں، ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ آپ ترجمہ شدہ کتابیں، مترجم کتابیں لیتے ہیں، جو آپ کے سامنے بھی پڑھی ہوتی ہیں۔ کچھ مترجم کتابیں وہ بھی اہل حدیث میں اکثریت نے اہل حدیث علماء نے، یا پھر بریلوی یا دیوبندی علماء ہوں گے وہ بھی اہل سنت ہیں، تو وہ بھی اہل سنت کی ترجمہ کردہ کتابیں ہیں نا، یہ دارالسلام کی پڑھتے ہیں یا دیگر کتابیں ہیں، تو اہل سنت کی ترجمہ کردہ کتابیں ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سنا نہیں سکتے، آپ تک تو انہوں نے پہنچائی ہے نا ترجمہ کر کے۔ اسحاق جالوی صاحب نے تو ترجمہ کیا نہیں کسی حدیث کی کتاب کا، مودودی صاحب نے تو کوئی ترجمہ کیا نہیں کسی کتاب کا، آپ کو کس نے پہنچائی یہ حدیث؟ تو یہ جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں کہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں یا بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حدیثیں بیان انہی اہل سنت نے کی ہیں جن کا ترجمہ پڑھ کے آج آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بیان کی ہوئی ہیں مرزا صاحب۔ تو الحمدللہ لوگ جو ہیں عوام وہ گھاس نہیں کھاتے، وہ اللہ کے فضل سے سمجھ رہے ہیں آپ کی خیانتوں کو اور آپ کی جہالتوں کو، اور جو آپ جواب نہیں دے پا رہے نا کسی بات کا، اللہ کے فضل سے یہ تو پورا آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا سارا معاملہ۔ تو اس کے بعد آپ نے ابھی بھی، حالانکہ ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں، اس پر ہمارے یوٹیوب پہ لیکچرز بھی موجود ہیں، ترجمہ بھی اہل سنت کے علماء نے کیا ہے، حدیث کی کتابوں کا بھی، قرآن کریم کے ترجمے بھی، تفسیریں بھی کی ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جناب خطبہ جمعہ دیں، اس پر کہتے ہیں مہربانی کر کے ایک جمعہ آیت مبالغہ کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں، اور مہربانی کر کے نا ایک جمعہ آیت مبالغہ کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں۔ حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم بیان کر چکے ہیں، اہل سنت اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں، لیکن مرزا صاحب اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے، دوبارہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ جمعہ آپ نے ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ کے پسینے نہ چھوٹ گئے اے سی میں بیٹھ کر بھی، اور سردیاں اگر ہوں تو سردی کے موسم میں بھی اگر آپ کو پسینہ نہ آ گیا تو آپ ہمیں غلط کہہ دینا، آپ ہمارے سامنے بیٹھیں گے، خطبہ ہم دیں گے، میں خطبہ دوں گا جمعہ کا، آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے گا، اگر آپ کو پسینہ نہ آیا تو جو جرمانہ آپ کہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ چیلنج ہے مرزا صاحب آپ کو کہ جمعہ آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے، پسینہ آپ کا نکالنا میرا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جناب خطبہ جمعہ کی بات ہے، ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خطبہ کا جمعہ تو کسی مسجد میں ہوگا، پتہ نہیں آپ نے وہاں آنا کہ نہیں، آپ ہمیں بلائیں، دعوت دیں، یا ہماری جو ہے نا وہ اپیل جو ٹیبل ٹاک کی ہے اسے قبول کریں، ٹیبل ٹاک کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو 14 طبق آپ کا روشن نہ ہوئے تو تب کہنا، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ سے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خطبے میں تو ہم نہیں کہیں جانا ہے نا، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، پوچھے گا تو بعد میں خطبہ جمعہ کے بعد نماز کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، تو ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم آیت بھی بیان کریں گے، یہ حدیث بھی بیان کریں گے، آپ کو موقع بھی دیں گے کہ مرزا صاحب آپ سوال کریں، آپ کو کیا اعتراض ہے ہماری تفسیر اور تشریح پر، ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ یقیناً آپ بولنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پھر بھی مجرم آپ کے۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے دیں؟ ہم خطبے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مرزا صاحب مباہلے سے جان چھڑانے کے لیے، ایک تو جہالت کا مظاہرہ یہ تھا آپ کا کہ قرآن کریم کی آیت کو خود نہیں سمجھ سکے، حدیث کو خود نہیں سمجھ سکے، اور یہ جھوٹ بول دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اہل بیت کو، بیویوں کو لے کر نہیں گئے، یہ جھوٹ بولا آپ نے۔ دوسرا آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مبالغہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، کہتے ہیں کہ مبالغہ تو صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے، غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مبالغہ کرے تو یہ حرام ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، اگر کسی نے مبالغہ کرنا ہے تو وہ پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، یا وہ شخص پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا، کہتے ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہے لہٰذا میں مبالغہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو مرزا صاحب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ عمومی حکم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مبالغہ کیا ہے، آپ کی بات اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے مبالغہ کیا ہے، تب آپ کی سنت بنے گی نا۔ تو قرآن کریم کا ایک حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو خاص کرنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ حرام ہے عمل کرنا قرآن کی اس آیت پر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مبالغہ کیا ہے تو وہ آپ کی سنت تھا نا، تو اس سنت پر عمل کرنا امت کے لیے حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور ہم آپ کے اصول سے یہ بات ثابت کریں گے کہ آپ کئی بار یہ اصول بیان کر چکے ہیں۔ ایک کلپ ابھی ہم آپ کے سامنے چلاتے ہیں، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ثابت کرنے کے لیے دلیل لانا ہوگی۔ یہ لوگ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ خاص تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں کہ یہ میرے لیے خاص ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، آپ وہ مثال نہ دیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے۔ جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے، تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو مرزا صاحب آپ کو یاد ہے نا، آپ نے یہی کہا تھا کہ تخصیص کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اب آپ بسم اللہ کریں، کوئی ایک دلیل پیش کریں قرآن کریم کی آیت کی تخصیص کے لیے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص تھی، یا اس سنت کو جو آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کیا ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کی سنت ہوئی نا، اس سنت کی تخصیص کہ یہ سنت نبی کے ساتھ خاص تھی، کوئی امتی اس پر عمل نہیں کر سکتا، حرام ہے، بلکہ دعوی نبوت کے مترادف ہے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں جس نے مبالغہ کرنا ہو وہ دعوی نبوت کرے۔ ہم آپ کو مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ کتنی بڑی جہالت ہے آپ کی، کتنا بڑا فتویٰ ٹھوکا ہے آپ نے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک یہ تواتر عملی ہے، سارے مسلمان یہ 1400 یا اس سے زیادہ جو سال گزر چکے ہیں، وہ سارے مسلمان اس بات کے قائل رہے ہیں کہ مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعد میں مبالغے ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے بھی نکلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مبالغہ کرنا ثابت نہیں، یعنی کسی نے چیلنج ہی قبول نہیں کیا، آپ مبالغے کے لیے گئے ہی نہیں، لیکن آپ کی امت نے مبالغے کیے ہیں، مبالغوں کے چیلنج کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتا ہوں، آپ فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا انہوں نے حرام کام کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں مبالغہ کرتا ہوں، میرے ساتھ مبالغہ کرو۔ ایک مسئلے پر دلائل دینے کے بعد بھی کوئی مطمئن نہیں ہو رہے تھے یا بات مان نہیں رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مبالغہ کریں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں مرزا صاحب یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال اخبرني ابي انه سمع ابن عباس يقول لوددت اني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضه نجتمع فنزوا ايدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ کہتے ہیں کہ وراثت کے مسئلے میں یہ جو لوگ میرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور باوجود دلائل کے مان نہیں رہے ہیں، میرا ارادہ یہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میرے ساتھ بیت اللہ میں جائیں، رکن پر ہاتھ رکھیں، پھر ہم مبالغہ کریں اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر رہے۔ یار بات ہی نہیں مان رہے، کتنی واضح بات میں نے کر دی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننی۔ تو میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مبالغہ کریں۔ اور اس کی سند صحیح ہے مرزا صاحب۔ امام عبد الرزاق سیکھا امام ہیں، ان کے استاد معمر ہیں، ان کے استاد جو ہیں عبداللہ بن طاووس ہیں، ان کے استاد طاووس ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے، ان میں سے کوئی مدلس نہیں ہے سوائے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کے، اور انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے کہاں؟
الفقی والمتفقہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، ہم اس کا سکین بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہاں امام عبدالرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا معمر، لہٰذا آگے سند وہی ہے، سماع کی تصریح بھی ثابت ہوگی، راوی سارے ثقہ ہیں، سند متصل ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مرزا صاحب آپ کے بقول نعوذ باللہ حرام کام کیا، آپ کے بقول تو یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، پہلے دعوی نبوت کرے پھر مبالغہ کا چیلنج کرے، نعوذ باللہ۔ کہاں تک مرزا صاحب آپ جائیں گے؟ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، آپ پوچھ لیں کہ میں یہ جہالت مارنے لگا ہوں، ماروں یا نہ ماروں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ حرام کا مرتکب اور دعوی نبوت کا مرتکب نعوذ باللہ قرار دے دیا ہے کہ یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے آپ کے بقول مبالغہ کرنا۔ تو فتح الباری جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں نا، صحیح بخاری کی سب سے جناب اتھینٹک شرح ہے، بالکل ہے مرزا صاحب، فتح الباری پڑھی آپ نے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث مبالغہ کو ذکر کر کے، یعنی جس میں یہ ذکر تھا نا کہ مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اہل خانہ کو بلایا، وفیہا مشروعیت مباہلۃ المخالف اذا اصر بعد ظہور الحجۃ، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے مخالف سے مباہلہ کر سکتے ہیں، جائز ہے مباہلہ کرنا جب وہ دلیل واضح ہو جانے کے باوجود بھی ہٹ درمی پر اترا ہو، نہ مانے۔ وقد دعا ابن عباس الی ذالک، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مبالغہ کا چیلنج دیا تھا، کوئی آیا نہیں تو بعد کی بات ہے، مرزا صاحب کی طرح کسی نے قبول نہیں کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مبالغہ کا چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ سے وہ ذکر کرتے ہیں وَوَقَعَ ذَلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، کہتے ہیں کہ علماء تو بہت سارے تھے جنہوں نے مبالغے کیے یا چیلنج کیے۔ وَمِمَّا عُرِفَ بِالتَّجْرِبَةِ أَنَّ مَنْ بَاهَلَ وَكَانَ مُبْطِلًا لَا تَمْضِي عَلَيْهِ سَنَةٌ مِّن يَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ، کہتے ہیں یہ بات تجربہ شدہ ہے، ابھی تک ہمارے مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ جو مباہلہ کرے اور وہ باطل پر ہو، وہ جھوٹا ہو، سچے بندے سے مباہلہ کرے، 1 سال کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی، 1 سال نہیں گزرتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَوَقَعَ لِي ذَلِكَ مَعَ شَخْصٍ كَانَ يَتَعَصَّبُ لِبَعْضِ الْمَلَاحِدَةِ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا غَيْرَ شَهْرٍ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ فتح الباری ہے جلد 8 صفحہ 95 مرزا صاحب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو بھی آپ کہیں کہ حرام کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے دعوی نبوت گویا کہ کیا، نعوذ باللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مبالغہ ایک شخص سے ہو گیا جو بعض ملحد لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ مبالغہ کر لیا، فلم یکم بعدہا غیر شہرین، 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کے گاٹے فٹ نہیں ہو رہا سارا کچھ؟ آیت مبالغہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے زیادہ سمجھا یا آپ نے مرزا صاحب؟ اور آپ جب آپ کے موافق کوئی بات آتی تھی نا جس سے آپ غلط استدلال کرنا چاہتے ہوتے تھے، بات تو آپ کے موافق نہیں ہوتی تھی لیکن آپ اس کو موافق بنانا چاہتے ہوتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کا جو فہم ہے نا، پہلے 300 سالوں کا جو فہم ہے وہ معتبر ہے، کسی آیت کو سمجھنا ہے یا کسی حدیث کو سمجھنا ہے تو پہلے 300 سالوں کے مسلمانوں نے جو سمجھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے مطابق سمجھنا ہے۔ آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ امام ترمذی نے باب قائم کیا، پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے کہا پرانے بزرگوں کو ہم ہی مانتے ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے۔ اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں۔ تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کو پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو ہم مانتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ آپ کا دعویٰ تھا، آپ بتائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کون مانتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کو ہم مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں مرزا صاحب؟ یا علال اعلان توبہ کریں، رجوع کریں، کہیں میری غلطی تھی، میری جہالت تھی، میری ضلالت تھی، میں علال اعلان رجوع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مبالغہ بالکل جائز ہے،
اور پھر آپ کے گاٹے فٹنا ہو جائے گا بھلا. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے میرے ساتھ. آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی تو اب تک کتنی باتوں سے آپ رجوع کر چکے ہوتے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. آپ نے کسی ایک بات کا نہ جواب دیا ہے نہ رجوع کیا ہے. الٹا آپ کہتے ہیں کہ جو یہ بولے کتے ہیں نعوذ باللہ, جو مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ صحابی کا اگر عمل ہو, صحابی کا عمل ہو اور کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو تو وہ سنت بن جاتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دے نا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی, سنت بن جاتی ہے. مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی عمل کر دے اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عمل کیا ہے, مباہلے کا چیلنج دیا ہے مرزا صاحب, کہا ہے میرا یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں کو کہ یہ میرے ساتھ مباہلہ کریں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل ہے. کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے, بلکہ قرآن پشت پہ کھڑا ہے. قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. قرآن کی آیت پر عمل کیا نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی تو یہ بھی سنت نہیں مانی جائے گی مرزا صاحب. یہ سنت ہے, سنت جسے آپ کہتے ہیں مرزا صاحب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی. لیکن اب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا دوغلی پالیسی ہے مرزا صاحب آپ کی, کیا سوچ اور کیا فکر ہے آپ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. پھر مرزا صاحب نے مباہلے سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مباہلہ تو نبی کر سکتے تھے نا, کیونکہ نبی حق بالکل واضح کرتے تھے, اب کوئی اور تو حق واضح نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو صرف نبی کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا, غیر نبی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ اینڈ میں وہ چیلنج دے, کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر سے بھی کہیں نا کہ وہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق واضح کر دیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہے, وہ بھی کہیں گے کہ میری رائے ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے, غیر نبی تو نہیں کر سکتا. جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو, تو آ جاؤ اب میدان میں. ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں. مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے, یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے. یا وہ شخص پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. سر آپ حضرت ابو بکر سے بھی کہیں نا تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا, وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. نہ حضرت عمر, نہ حضرت عثمان, نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو باقی لوگ کس کھاتے میں. دیکھیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں مرزا صاحب. جو اصول دین کا مسئلہ ہے اس میں کون, کیا اللہ کے ایک ہونے پہ بھی کوئی کہے گا کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں, حق واضح نہیں کر سکتا, یا میں بالکل واضح نہیں ہوں, کلیئر نہیں ہوں. یہ تو نعوذ باللہ آپ نے دین کو تشکیک میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ نہ حضرت عمر, نہ حضرت عثمان, نہ حضرت علی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے حق بالکل واضح کر دیا ہے. وہ کہیں گے کہ میری رائے ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو مرزا صاحب بسم اللہ کریں نا. آپ جو جھوٹ آپ صحابہ کرام پر, خلفائے راشدین پر باندھ رہے ہیں کہ وہ جو قطعی طور پر نہیں کہیں گے کہ یہ بات بالکل حق ہے, بلکہ کہیں گے کہ غلطی ہو سکتی ہے. آپ بھی کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو اختلافات ہوئے ان میں حق میں تھے یا نہیں, یہ میری رائے ہے کہ حق پہ تھے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں ڈاؤٹ نا, نہیں ڈاؤٹ. تو پھر آپ کو دوسرے معاملات میں کیسے ڈاؤٹ ہو گیا؟ اگر آپ کو کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث میں بالکل واضح ہے, ان کی منقبت پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں, جیسا کہ ہم اگلا لیکچر انشاءاللہ بہت تفصیلی دینے والے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بالکل علی وجہ البصیرت وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حق واضح کیا ہے, آپ قبول نہیں کر رہے, مباہلہ کرو, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا؟ وہ کہے جی میری رائے ہے, غلطی بھی ہو سکتی. کیوں؟ جو بات بالکل واضح ہے قرآن کی آیات سے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سے اور دیگر صحیح روایات سے, اس کے بارے میں ہم کیوں شکوک و شبہات میں پڑیں؟ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ہر عمل
ہر قول علی وجہ البصیرت ہے. ہمارا تو دین ہی ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسے دین پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، اس کی تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کسی بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان فرمائیے میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں، انہیں اس قسم کے ڈاؤٹ نہیں ہے. مرزا صاحب یہ ڈاؤٹ آپ کو ہونے چاہیے. آپ کہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، کہیں نا. آپ نہیں کہتا، کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا ہوئی ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ ہماری رائے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور ہم اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. عجیب باتیں کرتے ہیں. کیا دوغلی پالیسی مرزا صاحب آپ کی. حق واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کیسے واضح کیا؟ قرآن کریم کی آیات اور وحی ان کے سامنے رکھی نا، وہی آیات اور وہی وحی ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، توحید باری تعالیٰ میں بھی رکھتے ہیں، ہم سنت رسول میں بھی رکھتے ہیں، عقیدے میں بھی رکھتے ہیں، عمل میں بھی رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی رکھتے ہیں، ان کی ناموس اور ان کی عزت کی تحفظ کے حوالے سے بھی ہم رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام کرنا ہے. انہیں ظالم، انہیں جابر نعوذ باللہ، انہیں بھرتی نعوذ باللہ، انہیں اللہ کی لعنت کا مستحق نعوذ باللہ، اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہنا. ایسا شخص جو کہتا ہے وہ یقینی طور پر، قطعی طور پر گمراہ ہے. وہ اہل سنت تو کیا مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. ہمیں تو اس بات پر یقین ہے مرزا صاحب، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ ڈاؤٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو بتایا کریں کہ میں جو کچھ یہ لیکچر دیتا ہوں نا، میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے حق واضح کیا ہے. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ نے حق واضح کیا ہے تو دوسروں کو آپ کوسنے کیسے دیتے ہیں؟ آپ دوسروں کو کیسے الزام دے سکتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں؟ آپ دوسروں کو بولے کتے کہتے ہیں. جتنے بھی علماء آپ کے خلاف ہیں، سارے علماء تو ویسے علماء تو سارے آپ کے خلاف ہیں، ان علماء کو آپ بولے کتے کہہ رہے ہیں کس بنا پر؟ آپ کو تو شک ہے، آپ تو ڈاؤٹ میں ہیں، آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے، آپ کی رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. کو خدا کا خوف کریں مرزا صاحب. آپ دین کو اور اللہ کی شریعت کو اور اللہ کی وحی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے حق بیان کیا. وہ بھی کہیں گے کہ میری غلطی، میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ. مرزا صاحب کچھ اجتہادی معاملات ہوں گے جس طرح کے صحابہ کے مشاجرات میں اس دور میں تھے کہ کسی کو مطلب یہ بات واضح نہیں ہو سکی، وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ حق ہے، یہ حق ہے. کچھ لوگ پیچھے ہٹے رہے، کچھ لوگ یقین کر گئے کہ یہی حق ہے. وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی طرف ان کے ساتھی ہو گئے، اور کچھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، وہ پیچھے بیٹھے رہے، انہیں نہیں حق واضح ہوا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ورنہ عقیدہ توحید میں بھی کسی نے کہا، صحابی نے کہا کہ مجھے حق واضح نہیں ہوا، میں ڈاؤٹ میں ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز میں، سنت میں اور ان معاملات میں کہ کسی نے کہا؟ صحابہ کی شان کے حوالے سے بھی کسی نے کہا کہ میں ڈاؤٹ میں ہوں؟ جی یہ کس نے کہا؟ امت میں سارے محدثین قطعی طور پر فیصلے لکھتے رہے کہ یہ دین کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کا ادب و احترام کرنا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ثابت ہیں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے اور شریعت کے دلائل نصوص موجود ہیں. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں نہیں. یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، ورنہ تو آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، اسی لیے تو آپ دوسروں کو غلط کہتے ہیں. اور پھر آخر میں آپ نے کہا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے تھے، صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث کو، جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، اور آخر میں آیت مبالہ کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو رضی اللہ عنہ مجمعین کو بلانا اس میں ذکر ہے. تو کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ سعد ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا ساتھی بنوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اس مسئلے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، انہیں یہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جن کے سامنے یہ واضح ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے حامی بنے، وہ ایسے 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 تھے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں.
اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ تو کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک کے بارے میں، یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، احد کے موقع پر۔ گویا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈی ویلیو کرنے کی آپ نے کوشش کی کہ سیدنا معاویہ تو دیکھیں نا، ان کا کوئی شان، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نظر میں بھی، لیکن یہ بالکل جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا ہے مرزا صاحب آپ کا۔ ہم پیش کر چکے ہیں تاریخ دمشق سے حسن سند کے ساتھ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے اتنی منقبتیں پڑھ کے سنائی ہیں نا، واقعی وہ فضیلت والے صحابی ہیں۔ ان کی فضیلت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کا آپ احترام کریں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی سنت کیا ہے، معاویہ کے فضائل بیان کرنا مرزا صاحب، صحابہ کی سنت ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کو بنیاد بنا کر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رافضیوں کی گردنیں توڑ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضی بحق من صاحب ھذا البیت، یعنی معاویہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد سب سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اس میں دوسرے صحابہ کی نفی نہیں ہے۔ جس طرح صدیق کی صداقت بیان ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں باقی سچے نہیں تھے، ان کا ایک خاص اس معاملے میں صداقت میں ان کا اونچا مقام تھا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی عدالت مشہور ہے، حق و باطل میں فرق کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور فاروق نہیں ہے، لیکن معروف وہ ہو گئے اپنے ایک خاص اس کی وجہ سے۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حق و باطل میں فرق کرتے تھے، لیکن انہیں نہیں کہا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے نفی کی گئی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو آپ علی سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عقل دے، کیا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنے سے وہ ابو بکر سے آگے چلے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا۔ علی رضی اللہ عنہ کی جب شجاعت بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر تھے، وہ سب سے بہادر تھے، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بزدل تھے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بزدل تھے یا دوسرے صحابہ بزدل تھے؟ نہیں، بالکل ایسے ہی جب کہا جائے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، اس سے علی رضی اللہ عنہ کی شان کا کم ہونا بالکل لازم نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ آگے تھے، بس باقی فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان سے زیادہ ہیں، اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی رافضیوں کی ہی ایک نسل ہے۔ ان کا کام، رافضیوں کا کام ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر و عمر سے بھی بڑھا دینا، اور دوسرے جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا کام ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی سے بڑھا دینا۔ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اگر ابوبکر و عمر سے کم ہوگی تو یہ ان کی تنقیص ہو جائے، یا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں، یا جھوٹے الزام ان پر لگانا شروع کر دیں، یا ان کے فضائل و مناقب سے ہم منکر ہو جائیں؟ بالکل نہیں مرزا صاحب۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کی منقبت اور فضیلت آپ نے بیان کی ہے، ان کی سنت کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مرزا صاحب اور سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، ہماری موت اسی پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اہل بیت اور محدثین ائمہ دین کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا اور محدثین ائمہ دین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔